دوستو، آج کی کہانی یقین کرو اتنی مزے کی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آپ کے اندر کی دیوار کو توڑ دیتی ہے۔ اس دیوار کو جو ایک انسان اپنے اندر خود ہی تعمیر کرتا ہے اور کھڑی کر دیتا ہے۔ ایک بڑے صوفی شاعر حافظ شیرازی نے کہا تھا، تم خود اپنی رکاوٹ ہو، اس رکاوٹ کے اندر سے اٹھو۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور کیوں ہم وہ چیز چاہتے ہیں، پھر جب ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ویسا نہیں جیسا ہم نے سوچا تھا۔ ہم جس کی خواہش کرتے ہیں جیسے ہی ہمیں ملتی ہے ہماری خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک پادری کی کہانی کا سہارا لیتے ہیں جو ہمیں معلومات اور علم کے فرق کو سمجھنے میں مدد دے گی اور ہمارے اندر موجود دیوار کو پھلانگنے یا اس کو توڑنے میں بھی مدد کرے گی۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک نئے شہر کی، ایک نئی بستی کی جہاں لوگ نئے آئے تھے۔ وہاں ایک چرچ تھا اور اس چرچ کے پادری بڑے ذہین اور محنتی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم لوگوں سے پوچھ کر جان لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جیسے آج کے دور میں ہم ٹیچرز ٹریننگ سے پہلے یا سٹاف کی ٹریننگ سے پہلے نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں، ایک لحاظ سے انہوں نے نیڈ اسیسمنٹ کی، ایک سروے کیا، لوگوں سے پوچھا آپ یہ بتائیں آپ کیسے خطبے سننا پسند کریں گے، لمبے یا چھوٹے، کیا موضوعات سننا پسند کریں گے، محبت کے بارے میں، ڈر کے بارے میں، امید کے بارے میں، آپ کو کیسا انداز پسند ہے، نرم یا سخت۔ مہینوں کی محنت کے بعد پادری کے پاس ایک مکمل فارمولہ موجود تھا کہ لوگوں کو کیا چیز پسند ہے۔ لوگوں نے جو کہا بالکل ویسا ہی منظر تھا، ویسا ہی موضوع، ویسا ہی ماحول تیار کیا گیا۔ یقین کریں، پہلے 2-3 ہفتے چرچ بھر گیا، بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، جتنے بھی لوگ تھے سب لوگ چرچ کے اندر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے، چوتھے 5ویں ہفتے تھوڑے کم لوگ آئے، پھر اور کم لوگ، پھر اور کم۔ جیسے جیسے تعداد کم ہوتی گئی پادری پریشان ہوتے گئے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، بھائی تم نے خود کہا تھا کہ آپ کو یہی چاہیے، ہم نے تمہاری ہر شرط پوری کی، پھر بھی کیوں نہیں آتے؟ اور لوگوں نے جو جواب دیا وہ بڑا گہرا جواب تھا۔ انہوں نے کہا، پتہ نہیں صاحب، یہ ویسا نہیں جیسا ہم نے سوچا تھا۔ دوستو، یہی تو مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی لو میرج ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کچھ ہی دنوں بعد یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ویسے نہیں ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے، ہر جگہ کی کہانی ہے۔ جیسے ہی ہم اس مقصد کو حاصل کرتے ہیں ہمارا یہی شکوہ آتا ہے کہ یہ ویسا نہیں تھا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ تو ایک لحاظ سے یہ صرف اس چرچ کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ یعنی لوگ معلومات کو علم سمجھ بیٹھتے ہیں، ایک نشانی کو دوسری نشانی، ایک چیز چاہتے ہیں اور جب ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑی بات، نہ تو استاد جانتا ہے کہ اصل تعلیم کیسے دینی ہے جب تک کوئی حقیقی صورتحال نہ بنے، اور نہ شاگرد جانتا ہے کہ اصل میں وہ کیا سیکھنا چاہتا ہے۔ دوستو، اس کے برعکس تجارت میں لوگ جلد سچ جان لیتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی تصورات نہیں چلتے، وہاں خیالی پلاؤ نہیں چلتے، وہاں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک دکاندار سوچے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور وہ لے آئے اور لوگ نہ خریدیں تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں، تعلیم میں، روحانیت میں، رشتوں میں، دوستی میں، ہم صرف سوچتے رہتے ہیں
اور پھر کہتے ہیں یہ ویسا نہیں تھا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ حافظ شیرازی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، تم خود اپنی رکاوٹ ہو، اسی رکاوٹ کے اندر سے جنم لو۔ دوستو، تمہاری سب سے بڑی رکاوٹ تمہارے اندر کا وہ تصور ہے جو تم نے بنا رکھا ہے، اور ہمارے سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اندر کا وہ تصور ہے جو ہم نے بنا رکھا کہ علم یوں ملے گا، محبت یوں ہوگی، کامیابی یوں ہوگی، اور جب اصل چیز آتی ہے تو وہ ہمارے تصور سے مختلف ہوتی ہے اور ہم انکار کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، ہمیں اپنے اندر کے اسی تصور سے اٹھنا ہے، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور شاید اسی لیے یہ بڑی مشہور سقراط کی کہاوت تھی کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں، یعنی مجھے اپنے لا علم کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی جاننے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر آج کی کہانی آپ کے لیے ہے، اگر آپ بھی محسوس کرتے ہو کہ کچھ تو کمی ہے، وہ بات نہیں رہی، ویسا نہیں جیسا میں چاہتا تھا، تو جان لو رکاوٹ باہر نہیں اندر ہی ہے۔ حافظ کا یہ شعر یاد رکھو، تو خود حجاب خودی ہو، حجاب سے نکل آ۔ اگر کہانی اچھی لگی تو لائک کرو، اور اپنے اندر کی رکاوٹ کو توڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ، اگلی کہانی میں ملتے ہیں۔